إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عز وجل انکم ملاقوہ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا چکا تھا، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ چار چیزوں پہ ماننے کو تقدیر کہتے ہیں، جیسے کتابت، اللہ نے جو چیز لکھ دی، علم، جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے اس کا، اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ اجل سے ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہو رہا ہے، جو آگے کیا ہوگا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ مشیت، اللہ کے چاہنے سے مشیت، اور چوتھی چیز ہے مشیت کے بعد تخلیق، یعنی اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پیدا کیا، ان چیزوں پہ علم لانا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے افعال، اور اللہ رب العالمین کے افعال اور اس کے صفات میں کیسے اور کیوں نہیں کہنا، کہ اللہ نے اسے کیوں امیر بنایا، اسے کیوں اللہ رب العالمین نے غریب بنایا، اسے کیوں اتنا مال و دولت دیا، اسے کیوں گورا بنایا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین آج کیوں پانی برسایا، اس شہر میں کیوں اللہ رب العالمین دھوپ نکالا۔ ان چیزوں پہ جو اللہ رب العالمین نے، اس پہ سلف جو کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے افعال اور ان کی صفات میں کیوں اور کیسے نہیں کہتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے کیوں اور کیسے نہیں کہیں، کیونکہ اس چیز کا انکار ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہ اللہ کیوں ایسے کیا، اس کا مطلب آپ بہتر جانتے ہو اللہ سے کہ اللہ اس کو کیوں مال و دولت دی، اللہ نے خانہ کعبہ کو وہاں کیوں رکھا، یہاں کیوں نہیں رکھے، حج ذوالقعدہ کے مہینے پہ کیوں فرض ہے، رمضان کے مہینے پہ کیوں نہیں فرض ہے۔ ان سب چیزوں پہ ہمیں کیوں اور کیسے نہیں کہنا چاہیے، سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات شروع ہو رہی ہے، دیدار الہی، یہ بھی اصول سنہ میں سے ہے، یعنی سنت کے اصول میں سے۔ امام احمد بن حنبل اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 227 کہ بلا شبہ تم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ رب العالمین 227 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کیونکہ جو لقاء ملاقات ہے اس میں رویت یعنی دیکھنا وہ ضروری ہے، کیونکہ ملاقات میں اللہ رب العالمین کا دیکھنا یہ ضروری ہے، اور یہی لغت عرب کا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے حجت پکڑی ہے کہ اس سے کہ وہ آیت جن سے رویت الہی کا انکار کرنے والے چمٹے رہتے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، وہ تمام بصارتوں کو احاطہ کرنے والا، تمام چیزوں کو وہ احاطہ کرنے والا، دیکھنے والا، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اور وہ بہت باریک بینی ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھتا بہت باریک بینی کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کا، بلا شبہ اللہ کا محض نفی کے ساتھ اس کی مدح نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس کی نفی انکار سے اس کی تعریف ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مدح ایسے نفی کے ساتھ کی جاتی ہے جس کے ضمن میں اس بات ہو، جیسے کہ صفات کمال، جیسے کہ بہت ساری مثالیں فرمائے، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، ظلم کی نفی کی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے بلکہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اس چیز کو تم سمجھو، اس چیز کو تم جانو کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا۔
تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ عزیز بلکہ ظلم کے نفی کے ساتھ ساتھ کمال عدل کی صفت ثابت ہوتی ہے. لہذا انہی سب باتوں کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا لا تدرک الابصار کہ اسے کوئی بھی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، اس سے مراد ہے دنیا کی آنکھیں اللہ نے ایسی نہیں بنائی کہ دنیا میں کوئی اس کا ادراک کر سکے، کوئی اسے دیکھ سکے. کیسے ادراک کر سکے؟ ایک ادراک کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ احاطہ کر سکے. جیسے اللہ رب العالمین کا آسمان ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، آج تک اس کا کوئی احاطہ کر سکا؟ ہم یہ دیکھتے کہ اس کی انتہا وہاں تک ہے، وہاں تک جانے کے بعد پتا چلتا ہے اس سے آگے اور ہے. تو پتا چلتا ہے کہ آسمان تو بہت بڑی ہے لیکن کہاں تک ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج، تو کیا سورج جتنا بڑا دکھتا ہے پلیٹ کے مانند، کیا سورج اتنا ہی بڑا ہے؟ چاند کو ہم جو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو کہا لا تدرک الابصار یعنی کسی بھی نگاہ اس کو ادراک نہیں کر سکتی، مطلب یہ احاطہ نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہیں. اور کتنے بڑے ہیں اس کا احاطہ، جب اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں کو تم احاطہ نہیں کر سکتے تو اپنے رب کو تم کیسے احاطہ کر سکتے ہو؟ تو نہ تم سورج کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کی گولائی کہ کتنا بڑا ہے وہ، نہ چاند کو دیکھ سکتے ہو، نہ آسمان کو، تو تم اپنے رب کو احاطہ نہیں کر سکتے ہو. دیکھو گے کہ ہاں یہ رب ہے لیکن اس رب کا احاطہ نہیں کر سکو کہ جیسے اتنا بڑا ہے. یہ کہنے کا مطلب اللہ رب العالمین کا. اور اس کے باوجود اس کا احاطہ نہیں کرتا، اگرچہ اس میں بہت سارے طریقے. اس طریقے سے دوسری آیت ہے کہ لوگ استدلال کرتے کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ یہ نے کہا کہ اے میرے رب ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے آپ. سیدنا موسیٰ نے اپنے رب سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا دیدار کروائے، تو یہ بات حرام ہوتی نہیں، یہ محال نہیں ہے کہ یہ حرام نہیں ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. ابھی دنیا میں وہ آنکھیں ہم نے نہیں بنائی جو مجھے دیکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا کہ سیدنا موسیٰ کا مطالبہ ہی نہ کرتے یہاں تک کہ لن ترانی یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں، بلکہ اس کے کہ ابھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، اب تم مجھے پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ رب العالمین کے بار بار یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی تجلی کو، اپنی نور کی ایک چادر کو، ہم روشنی کی ایک چادر کو ہٹاتے ہیں. یہ سامنے کھڑا ہوا پہاڑ اگر اس چیز کو دیکھ لے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے پہاڑ جو ہے وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی نور کی ایک چادر ہٹائی. وہ اتنی تیز روشن تھی، اتنی تیز روشنی تھی کہ جب وہ پہاڑ پہ پڑی نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ رب العالمین وہی کہہ رہے فلما تجلی ربہ بالجبل جعلہ دقا، کہ جب تیرے رب نے اپنی تجلی ظاہر کی، دکھائی اس پہاڑ پہ، تو وہ پہاڑ پوری طرح ریزہ ریزہ ہو گیا. تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اور یہی چیز موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اس کے تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور یعنی کہ اس کی سانسیں رک گئی. جب جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے لگائے تو اسے ہوش آیا. اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں اول المومنین، میں پہلے مومنوں میں سے ہوں کہ اللہ میں پھر سے زندہ ہو کر تجھے دیکھ رہا ہوں. میں اس چیز کو میں دیکھ لیا کہ بے شک موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. اول المومنین ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سانسیں رک گئی تھی ابراہیم یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے لگانے سے پھر واپس جب آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا. تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا پردہ کیسا ہے؟ وَحِجَابُهُ نور، اس کا پردہ نور کا ہے. لو کشفت حرکت سبحان وجہی منتہی الیہ بصرہ من خلقی، اللہ کا حجاب تو نور ہے، اگر وہ اسے اٹھا دیتے اس کے برگزیدہ اور عظمت والے چہرے کی نورانیت تجلیوں سے اس کی مخلوق تا حد نکاح ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. اگر اللہ اپنی تجلی کے نور کی چادر کو ہٹا دے، دنیا میں اگر دکھا دے تو جتنے تک اس کی روشنی پڑے گی ہر ایک چیز جل کر خاک ہو جائے گی. تمہاری رب کو، تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے.
اسی چیز کو یہ کہا جا رہا ہے، اور اسی چیز کا بیان کہ اللہ رب العالمین، یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل اس جگہ پہ ذکر کیا اور بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نور کی چادر ہے، اگر ہٹا دے تمہارا رب تو تم اس کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ادراک کر سکتے۔ چنانچہ انسان کی جس موجودہ ساخت پر بنایا گیا ہے دنیا میں، اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے، برداشت کر سکے اس کی تجلی کو، جبکہ پہاڑ کو اپنی سختی کے باوجود حال یہ ہوا تو محض ایک تجلی کا ایک ہلکا سا نمونہ تھا، اور کئی نور کی چادروں کے بعد اللہ رب العالمین ایک چادر بھی پوری نہیں ہٹائے کہ پہاڑ کا یہ حال ہو گیا۔ اگر وہ کئی چادروں کے اندر میں ہمارا رب جو ہے اللہ رب العالمین جب وہ ہٹا دے تو کیا حال ہوگا؟ اور اسی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ قیامت کے دن آج ہم لوگ عمل کر رہے ہیں نا، تو عمل کرنے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے تھوڑا سا ریاکاری آ جاتا ہے کہ لوگ کہے کہ بڑا نمازی ہے، بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے۔ کل قیامت کے دن سورہ نوح میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے چادر کو ہٹائیں گے، ظاہر کریں گے، جتنے بھی مومن ہوں گے قیامت کے دن کھڑے ہوئے سب کے سب اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، جو خالص اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، سوائے منافق اور ریاکار کے۔ منافق اور ریاکار کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نوح میں کہتے ہیں کہ ان کے پیٹھ دقہ، یعنی کہ اس کے پیٹھ پوری طرح تخت ہو جائے گی، لکڑی کی تخت کی طرح، اور وہ سجدہ کرنے چاہیں گے تو ایسے سیدھے ہو جائیں گے، ایسے ٹائٹ ہو جائیں گے کہ اپنی گودی کے بل وہ گر جائیں گے پیچھے، آگے جھکنے کے بجائے وہ پیچھے گر جائیں گے۔ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں جو عبادت کرتا تھا یہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا، اپنے رب کے لیے عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے ریاکاروں کا عذاب، جو اللہ رب العالمین کی تجلی، جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی سے ہٹائیں گے چادر کو تو تمام مومن جو اس کے لیے عبادت کرتے تھے وہ گر پڑیں گے، سوائے جو لوگ ریاکار ہے وہ لوگ کا حال یہ ہوگا کہ اس کی پیٹھ پوری تخت بن جائے گی۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین جو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اخلاص کے ساتھ تیرے لیے کرنے کے دے، اللہ جانے انجانے میں جو اللہ معاف کر دے، اللہ سے برابر معافی مانگے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ریاکاری کا یہ معاملہ، ہمارا رب تو ایسا ہے جو ابن تیمیہ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب جو اتنی زیادہ غیرت مند ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہو کہ اگر کوئی 49% بھی اگر دے تو تم راضی ہو جاتے ہو، تمہارا رب وہ ہے کہ تم 99% اگر اس کے لیے کرو اور 1% اگر کسی کے لیے تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اگر شک پیدا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ 99 بھی تم لے لو، اور جس کے لیے تم نے 1% کیا جاؤ اسی سے بدلا لو، جس کے لیے تم نے نماز پڑھی، جس کے لیے تم نے صدقہ خیرات کی، جاؤ آج بدلا اسی سے۔ تمہارا رب اتنا غیرت مند ہے، تمہارا رب ہر ایک عمل کو اسی کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، طیب کا مطلب یہ ہے کہ پیور، خالص، جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اسی کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ہر کچھ بیان کر دی گئی، اللہ رب العالمین کی اس کی طاقت نہیں ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، اور ایک چیز یہ بھی کہ اللہ رب العالمین کا جو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کل مومن کیسے دیکھیں گے؟ قیامت کے دن لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ جنت میں جب مومن چلے جائیں گے تو اس وقت کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 26 میں، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جن لوگوں نے احسان بھلائی کے لیے حسن، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جس نے نیکی کی، اچھا کام کیا، اس کے لیے حسنہ یعنی جنت ہے، اور اس سے زیادہ ایک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین، یہ سید شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، مسلم شریف کی ہے، یہ بھی کتاب الایمان کی امام احمد بن حنبل لائے ہے، اور کہے کہ اس سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، کہ ایک تعداد کی اس آیت میں جو زیادہ کا لفظ ہے اس سے روایت الہی، دیدار الہی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین جنت تو دیں گے، جنت کی ہر نعمتیں تمہیں دیں گے، اور اس کے بعد اپنا دیدار کروائیں گے تمہیں کہ تم دیکھو۔ یہ دیدار اللہ رب العالمین جب ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو، اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بیان فرمائی، تریدون شیئا اریدکم، تم مجھ سے اور کچھ چاہتے ہو، فیقولوا، وہ لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے، الم تبیض وجوہنا،
اے میرے رب الم تبیض وجوہنا الم تدخل جنتا وتنجین من النار وقال فیکشف الحجاب فما اتوا شیئا احب علیہم من نظرۃ الی ربہم عجزا. اللہ رب العالمین جب پوچھیں گے جنتی، جب جنت میں چلے جائیں گے، ہر نعمت اللہ رب العالمین دیں گے پوچھ پوچھ کر. کیا تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ ہاں اللہ یہ دے دے. اور نہیں چاہیے؟ یہ لے لو. اور نہیں چاہیے؟ پوچھ پوچھ کر اللہ اپنی نعمت تمام کرتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر پوچھیں گے کیا تم کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو اب تمہیں نہیں ملی اب تک؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ ہمیں سب کچھ مل چکی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارے چہرے کو سفید نہیں بنایا، روشن والا نہیں بنایا؟ اے ہمارے رب کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ کیا تو ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بخشش کے تو نے مجھے بخش دیا، ہر کچھ کر دیا، بڑھ چڑھ کر ہر کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنتی یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں بخش دیا، جنت سے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ بس اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو اٹھائیں گے. اب جب اس حجاب کو اللہ رب العالمین اٹھائیں گے تمام جنتیوں کے آگے اللہ کی جو نعمت ہے جنت کی ہیچ معلوم ہوگی، کمتر معلوم ہوگی کہ دیدار الہی کو جب دیکھیں گے یہی ہمارا رب ہے جسے ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے. آج اپنے رب کا ہم دیدار کر رہے ہیں. کیا ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں کل مرنے کے بعد؟ جہنمی نہیں دیکھ پائیں گے، منافق نہیں دیکھ پائیں گے، جو مومن ہوں گے وہی جو جنت میں جائیں گے اسی کا دیدار ہوگا، وہی اللہ رب العالمین کو دیکھ پائیں گے. جب یہ اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو تمام نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کی شراب، جو کچھ بھی اللہ نے جنت کی نعمت دی ہے، اللہ کے دیدار الہی کے بعد وہ تمام چیز کمتر معلوم ہوگی. کچھ نہیں، لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے یہی ہمارا رب ہے، اتنا خوبصورت یہ ہمارا رب ہے. اس چیز کو دیکھ کر کہ ہمارا رب ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ حجاب اٹھے گے لوگ دیکھ کر دیدار الہی کا افضل کوئی بھی نعمت اس کے آگے نہیں ہوگی. اور دیدار الہی کو ثابت کرنے کے تعلق سے جو حدیث ہے جیسا کہ بیان ہو رہی ہے اس میں زریر بن عبداللہ بجلی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اپنے رب کے یوں دیدار کرو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے مجمع میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ کیا تمہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو کہ جب کوئی بادل نہ ہو 14ویں رات کی چاند کو؟ بولا نہیں اللہ کے رسول ہم تو 14ویں رات کا چاند بادل نہ ہو تو آرام سے ہم دیکھتے ہیں. ہم راستے پہ ہو، اپنے گھر پہ ہو، اپنے گھر کے کمرے پہ ہو، چھت پہ ہو، ہر جگہ سے اس کا دیدار ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا تم سورج کو بھی اسی طرح دیکھتے ہو کہ جب کوئی بادل نہ ہو سورج کو تم آرام سے دیکھ لیتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم تو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں. بولا کل قیامت کے دن یعنی کہ تم جب جنت میں چلے جاؤ گے جنتی، تو سب سے پہلے جو تم اپنے رب کو دیکھو گے تو جو جنتی جہاں پر ٹیک لگائے ہو اپنے بستر پہ، اپنے مسلنوں پہ، اپنے محلوں پہ، چھتوں پہ ہوں گے، نہروں پہ ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے ہر جگہ سے اپنے رب کا دیدار کر لیں گے. کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہوگی کہ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہٹو مجھے دیکھنے دو. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو تمام کے تمام لوگ وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ رب العالمین کو اپنے جگہ سے، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو، سورج کو تم دیکھتے ہو، کوئی بادل نہیں ہوتا، اسی طرح کل قیامت کے دن تم اپنے جنت میں جو جاؤ گے اپنے رب کا دیدار کرو گے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کا رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسی سے ملیں گے. اللہ اکبر. اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگے ضرور کہ اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمانا، اللہ ہمیں جنتیوں میں بنانا کہ ہم جائے تو اللہ تیرا دیدار کر لے. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے. صحابہ دعا کرتے تھے اللہ سے ملنے کے لیے کہ اللہ جب مرے تھے اللہ ہم جنت جائے تو تیرا دیدار ہو، کہ میرا رب کیسا دکھتا ہم دیکھے. یہ ایک مومن کی طرف ہونی چاہیے. آج یہ دعائیں ہم نہیں کرتے، آج ہمیں صرف دنیا چاہیے. کیوں اللہ کے رسول کو دنیا کی ہر دولت دے دی گئی تھی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں اپنے رب سے ملنا پسند کرتا ہوں، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. ایک مومن کی شان ہوتی ہے اپنے رب کو دیکھے کہ وہ جس کی عبادت دنیا میں کرتا ہے اسے دیکھے کیسا رکھتا ہے میرا رب. تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یعنی فجر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جب بیان کر دیے تو اس کے بعد دیدار الہی کی چاہت. تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے میں کوئی چیز تمہیں غالب نہ آئے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر اور عصر کی نماز. ایسے تو ہر نماز کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کثرت سے کرتے ہیں
ہر وقت یعنی کہ یہ اس وقت ایک نیند کا غلبہ ہوتا ہے، کاروبار کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت کی نمازوں کی جو پابندی کرتے ہیں اللہ اس کو ہی دکھائی دیں گے۔ ایک یہ بھی صفت بتائی گئی ہے کہ دیدار الہی اسے ہوگی جو ان نمازوں کے پابندی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری عصر کی نماز، فجر کی نماز، جن کی چاہت ہوگی وہ اس نماز کی پابند کریں گے سب۔ اللہ رب العالمین سے یہ اس کے بعد اس آیت کے وہی اللہ رب سورہ قاف کی وہ آیت ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بخاری کی وہ روایت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ پاؤ گے تم، کوئی چیز تمہیں نہیں روک سکے گی۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کے ذریعے سے یہ بتلائے، جیسے مشروق کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھے ہیں، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مشروق تم ایسا سوال کر رہے ہو جس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول پہ بہتان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر حضرت جبرائیل رک گئے اور یہ کہے کہ مجھے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ آگے بڑھے۔ اگر ہم ایک قدم بھی بڑھائیں گے تو اللہ رب العالمین کی تجلی، اس کے نور ہمیں جلا کر خاک کر دے گی۔ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے، وہ اس کا بھی خوف اللہ رب العالمین سے دیکھیے کیسے، اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے۔ تو سدرۃ المنتہا درخت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے وہ اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر، اور ایک قبیلہ ہے اس کے مٹکے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، یاد نہیں آ رہا، اللہ کے رسول کہے کہ اس کے مٹکوں کے برابر اس کا پھل تھا سدرۃ المنتہا کا۔ اور ایک چیز اس سدرۃ المنتہا کے ساتھ ساتھ یہ جنت اور جہنم میں، جنت کے تعلق سے کہ جنت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ سورج اور چاند سے جو روشنی ہوتی ہے، یہ سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے۔ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں نا، تو جس کی بھی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو سورج اور چاند کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جنت میں روشنی ہوگی کہاں سے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے روشنی نکلے گی جو پوری کی پوری جنت کو روشن کر دے گی، پوری کی پوری جنت روشن ہو اٹھے گی، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایسا روشنی کر رہا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سدرۃ المنتہا کے آگے جب بڑھے، بولے اتنی تیز روشنی تھے کہ مجھے اس سے آگے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے اللہ رب العالمین سے بات کی۔ جو معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی بات کی اللہ رب العالمین سے، تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین سے بات کی، تو اللہ رب ایک آواز میرے کانوں تک ٹکرا رہی، وہ آواز، لیکن اس کے آگے اتنی تیز روشنی تھی کہ اس کے آگے کیا ہے مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا، اور فاصلہ اتنا تھا کہ جیسے 2 سے 3 کمان، 2 سے 3 کمان جو ہوتا ہے تیر کا، بس اس کے ہاتھ کا فاصلہ ہوگا کہ آواز کا آدمی، بات اندھیرا ہو، بات کر رہا ہو انسان، یا روشنی اتنی تیز ہو کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آدمی انداز لگا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول انداز سے کہے کہ 2 سے 3 کمان کا یہ فاصلہ ہوگا جس میں یہ چیزیں مجھے پتہ چلیں گی۔ امام احمد بن حنبل اس چیز کی طرف کہ حروف کبھی انکار نہ کرے، اس چیز کے آگے میں امام احمد بن حنبل اس چیز کا بیان کرتے کہ اصول السنہ میں یہ بھی ہے کہ جو چیز آگے یہ بیان ہو چکی ہے، تقدیر پہ صرف اہل سنت والجماعت کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ کسی چیز میں جھگڑتے نہیں تھے، مناظرہ نہیں کرتے تھے۔ شیخ عثیمین وغیرہ کے تعلق سے کہ خوارج ان کے پاس آتے تھے لیکن مناظرہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ دین تو اللہ کے پاس مکمل ہو چکے اللہ کے رسول کے وقت میں۔ اب دین کے تعلق سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے وہ کیوں نہیں کیا، وہ جو لکھنے والا ہے کچھ غلطی اس سے ہو گئی، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب دین مکمل ہو چکی، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اب اس میں اگر جو شخص دین کے معاملے میں اگر جھگڑتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، کیونکہ اگر تم جھگڑو گے اور تم غالب آ جاؤ گے،
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں تم جھگڑا کرتے مناظرہ یا جدال کرنا سیکھو، کیونکہ تقدیر اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے تعلق وغیرہ سے تو یہ جدال کرنا مکروہ ممنوع ہے، کہ جیسا ایسا کرنے والا اگرچہ اپنے کلام سے سنت کو پا بھی لے لیکن اہل سنت والجماعت میں سے وہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا کہ کسی چیز سے وہ جھگڑتے تھے، یہ جھگڑتے تھے کسی چیز کو ثابت کرنے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو بیان کر دیا، ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا کوئی بات، کیونکہ اللہ کے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرے نبی کی زبان سے جو کچھ بھی نکلا وہ حق نکلا ہے۔ تو اس چیز پہ ہمیں مان لانا ہے کہ کیا ہے، تو کیونکہ تقدیر اور دیدار الہی، قرآن وغیرہ کے بارے میں کلام اور جدال کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اہل سنت والجماعت میں، تو ہمیں اس چیز میں نہیں کہ اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا کیسے دونوں کا دونوں ہاتھ دایاں ہوگا، اللہ رب العالمین کیسے اپنے دونوں ہتھیلیاں بھر کر کے قیامت کے دن اٹھا کر ڈالیں گے، ان سب چیزوں پہ نہ صحابہ نے اپنی زبان کو کھولا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں پہ اپنی زبان کو نہ کھولیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ جب حدیث اس میں خاموش ہے، قرآن اس میں خاموش ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم کا تقاضا ہے کہ ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے، جو سلف نے جو عمل نہیں کیا ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی چیز میں جو بتلا دیا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث صحیح آ گئی، بس اسے ہمیں ماننا ہے، اس میں ہمیں کسی چیز کا کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اس چیز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر باہر نکلے اور دیکھا کہ لوگ آپس میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب نکلے ایک مرتبہ تو دیکھے کہ صحابہ تقدیر کے متعلق مناظرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول اتنی شدید غصہ ہوئے کہ آپ کے چہرے انور پہ ایسا لگا کہ کسی نے انار کو نچوڑ کر ڈال دیا، تو سرخ ہو گیا کہ تم تقدیر پہ جھگڑتے ہو، جو چیز لکھ دی گئی قلم خشک ہو گئی، اب تم یہ کرتے ہو کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ اس چیز کو ایسا کیوں نہیں بنایا، تم خبردار کبھی بھی تم اس چیز پہ اپنی زبان کو نہ کھولنا۔ تقدیر پہ صحابہ اگر بات کرتے تو بہت احتیاط کے ساتھ کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تقدیر پہ اگر کوئی بات کرے تو ہم خاموشی کے ساتھ جو حدیث میں ہے اسی چیز کو، اس قسم کے جدال کرنے والا شخص اگرچہ اپنے کلام سے سنت کو پا بھی لے، امام احمد بن حنبل اس سے منع کر رہے ہیں اور اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے یہاں بالکل درست ہے، جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم سنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے بغیر جدال کے، تو یہ دراصل ایک جہالت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑے سے ہی ہم صحیح چیز کو پہنچ سکتے ہیں، اگر ان کے سامنے حدیث آ جائے تو اس میں چوں اور چرا نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے کیوں ہوا، اس میں یوں کیوں نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے جس تعلق سے جو حدیث بیان کر دی گئی اس میں ہمیں ایمان لانا ہے اور اس چیز کو ماننا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کا مطلقاً نہیں کہنا کہ اس چیز پہ جدال نہیں کرنا، اجازت دی کہ حسن طریقے سے جدال کرنے کی، یعنی بہتر طریقے سے دین اسلام کو تم پہنچاؤ، لڑو مت، ہو سکے کہ تم لڑنے میں کبھی ایسا ہو کہ تم اللہ کے کسی صفات کا انکار کر دو، کسی حدیث کا تم انکار کر بیٹھو، یا کسی حدیث کو نہیں، اس حدیث کو میں نہیں مانتا، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو دین اسلام کے لیے جھگڑا نہیں کرنا، اس کے لیے کھولنا نہیں، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ آگے کا درس جو شروع ہوگا وہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جن چیزوں کو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل خالص اپنے رب کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آدمی جیسے اگر کوئی طبیعت خراب ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انتقال کرتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بتلا رہے تقدیر میں تھا وہ جی 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 جی
کیونکہ واضح، کیونکہ فرشتوں کو جو اللہ رب العالمین کوئی چیز کہتے ہیں تو سدرۃ المنتہا ایک ایسی درخت ہے جس میں تمام فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب کہتے ہیں کسی چیز کو تو وہیں پہ کھڑے ہو کے فرشتے سنتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے، ہر معاملہ وہیں پر مکمل ہوتا ہے جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر معاملہ وہیں پر۔ تو اللہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو کہتے ہیں تو فرشتوں کے اندر اتنا روب اور اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جاتا ہے کہ تمام کے تمام تمام فرشتے حضرت جبرائیل بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہمارے رب نے کیا فرمایا، تو ایک دوسرے کہتے ہمارے رب نے جو بھی فرمایا وہ حق فرمایا، اس کے بعد اس فیصلے کو کل کیا ہوگا اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اس بات کو سدرۃ المنتہا تک، اس سے آگے فرشتوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہیں تک وہ بات آتی ہے جس چیز کو بیان کیا گیا حدیث میں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی چاند اور سورج، بولیے۔ ہاں چاند اور سورج کی کیا کرتے ہیں؟ کیا آنکھ بند کر کے؟ نہیں تو عقل نہیں لگانا ہے، جب صحیح قرآن اور حدیث ہمارے پاس آ جائے نا تو اس وقت عقل نہیں لگانا ہے۔ جب قرآن اور حدیث ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ خلفائے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، کہ تم اپنے اوپر لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جب ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تو خلفائے راشدین کی سنت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس میں کیا فرمایا گیا ہے، وہ کیا بنواتے ہیں، اس میں نہیں ملے گا تو پھر علماء کی بات کو ہم تبع تابعین کی بات کو لیں گے۔ آنکھ بند کر کے ماننا اس وقت ہے جب حدیث اور قرآن آ جائے تو اس وقت ہمیں کسی بات کو اور نہیں دیکھنا ہے۔ اس کے تعلق سے کہا گیا کہ جب قرآن حدیث صحیح نصوص آ جائے تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے، اس وقت آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے، تیسرا کا کوئی فرمان آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تلقین میں کیا تھا سوال؟ چاند اور سورج کے تعلق۔ سورج کی کیا کرتی ہے؟ چاند اور سورج کی غلطی یہی ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو تو بنایا تھا دنیا کے لیے، لوگ اس کی پرستش جو کرتے تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں ڈالا، کیونکہ تم جو اس کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ جو لوگ اس کی عبادت کیے، تو چاند اور سورج کو اللہ رب العالمین یہ ذریعہ بنے لوگوں کو گمراہی کا، تو اس لیے اس کو ڈالے تاکہ یہ پتا چلے کہ تمہارے جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ اتنے کمزور ہے کہ میرے پاس وہ میری تمہاری سفارش بھی نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ بتانا مشرکوں کے کہ تم کتنے ایسے کو پوج رہے تھے جس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، چاند سورج تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی اور بے بسی کو دکھانا کہ جس کو دنیا میں تم طاقتور سمجھتے تھے، میرے نزدیک ایک اسے جہنم میں ہم ڈال رہے، دیکھو۔ تو یہ اس کی عاجزی کو دکھانا، اس کے کمتری کو کہ تم کتنے کمتر کو پوجا کرتے تھے، غلطی نہیں ہے ان کی۔ اب دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج اور چاند میں جو گرہن ہوتا ہے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، تم اس وقت نماز پڑھو۔ تو سورج اور چاند کا کیا نقص ہے؟ یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سورج چاند کا کیا معاملہ ہے کہ اس کو یہ تکلیف دیتی ہے، کہ دکھانا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق میں جسے چاہے جب چاہے جو تکلیف دے، جسے چاہے جو فائدہ، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا کہ نہیں کیوں ایسا کیے۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں آپ کو بتلایا تھا نا کہ کیوں اور کیسے کا سوال ہمیں نہیں کرنا ہے، کہ اللہ نے کیوں ایسے کیا، اس کی مشیت ہے، اس کی کائنات ہے۔ آپ کے گھر پہ آپ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چلتا ہے، یہ سوچ لیجئے آپ کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں، تو یہ کائنات ہمارے رب کی ہے، تو فیصلہ بھی تو اسی کو چلے گا، اور اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔
وہ جو چیز بھی کی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا, تو ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اللہ ایسے ہی کسی کو کوئی عذاب یا کوئی تکلیف نہیں دے رہا. اللہ جسے چاہے, حکمت ہے اس کے پیچھے. حکمت یہی ہے کہ کفار مشرکی کو یہ دکھانا کہ تم کتنے ایسے کمزور کی پوجا کر رہے ہو, عبادت کر رہے ہو, جس کو اپنی جان بچانے کی طاقت نہیں, تمہارے سامنے وہ جہنم میں جا رہے ہو. یہ تھا. اور کوئی سوال تو نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولیے. بیمار میں جب کوئی انتقال کرتا ہے تو کیسے یہ اپنے ساتھ کے تعلق سے